قدیم جنگل کے بیچ بیچ جہاں وقت گویا رک سا گیا تھا، ایک شہر تھا جس کا نام صرف سرگوشیوں اور پرانی داستانوں میں ہی سنا جاتا تھا۔ یہ تھا الون کا شہر، لیکن الون دوسروں سے بالکل مختلف تھا۔ دن کے وقت یہ شہر محض کھنڈرات میں چھپے پودوں اور بیلوں کے ساتھ جنگل میں گھل جاتا تھا، جیسے قدرت نے اسے اپنے اندر چھپا لیا ہو۔ مگر جیسے ہی سورج افق کے پار چھپنے لگتا، یہ شہر جادو اور حیرت سے بھرپور ہو کر زندہ ہو جاتا۔ الون کے باسی، جو کہ مختلف پراسرار مخلوقات کا انوکھا مجموعہ تھے، پتھر کی نیند سے بیدار ہو جاتے۔ گارگوئلز، پتھر کی شیطانی شکلیں، اپنے بلند برجوں سے نیچے آتی، ان کے پر چاندنی میں چمکتے اور وہ ہوا کو چیرتے ہوئے نیچے اترتی۔ ایلوز، جو اپنے تیز نظروں اور چست جسموں کے ساتھ بے حد ہوشیار تھے، پتھریلے راستوں پر چہل قدمی کرتے، ان کی آوازیں رات کی ہلکی ہوا کے ساتھ سرگوشیاں کرتی محسوس ہوتیں۔ گلیاں چمک رہی تھیں، مگر یہ روشنی مصنوعی نہیں تھی بلکہ خود پتھروں سے نکل رہی تھی۔ ہر پتھر سے ایک منفرد سرگم بکھرتی، جیسے کہ وہ کوئی ساکن گانا گا رہے ہوں۔ مرکزی بازار کا منظر دیکھنے کے قابل تھا، جہاں مختلف دنیاؤں سے آنے والی چیزیں چمک رہی تھیں۔ نوکدار کنوں اور دم والے سوداگر اپنی چیزیں نمائش کے لیے لگاتے، جیسے کہ قوس و قزح کے رنگوں سے جھلکتے ہوئے جادوئی محلول اور الٹے وقت میں چلتی گھڑیاں جو صرف اسی شہر کے وقت کو ناپتی تھیں۔ انہی حیرت انگیز چیزوں کے بیچ چلتی تھی ایک نوجوان جادوگرنی، آسٹریڈ، جو الون کی داستانوں سے کھینچی چلی آئی تھی۔ اس کی تجسس کی پیاس انتہا پر تھی اور اس کا دل شہر کی دلکشی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی راتیں پیچیدہ گلیوں میں گھومتی، شہر کے سب سے گہرے رازوں کو جاننے کے لیے بے تاب۔ ایک رات جب آسٹریڈ اپنے ہاتھوں سے ایک پرانے پل کے ٹھنڈے پتھر کو چھو رہی تھی تو اسے نیچے ایک خفیہ کمرہ ملا۔ کمرہ چاند کی قید میں قید سی روشن گیندوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ گیندیں خود ستاروں کی یادیں تھیں، زمانوں کی داستانیں، جو محفوظ رکھی گئی تھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر استعمال ہو سکیں۔ مگر اس شہر میں رہنا بھی آسان نہ تھا۔ الون میں رہنا دراصل ایک ایسا عمل تھا جس میں خود کو شہر کے دائمی رات کے سپرد کرنے کا خطرہ تھا، ایک ایسا مقدر جسے متوازن رکھنا ضروری تھا۔ کہا جاتا تھا کہ الون کے جادو کو مکمل طور پر اپنا بنانے کے لیے اپنی روح کا ایک حصہ، جو دن کا تھا، قربان کرنا پڑتا تھا۔ جیسے ہی صبح قریب آتی، شہر دھیرے دھیرے اپنی نیند میں واپس لوٹنے لگتا۔ گلیاں خاموش ہونے لگتیں اور روشنی مدھم پڑ جاتی، جب تک کہ صرف دھندلی سی روشنی باقی رہتی۔ آسٹریڈ کو معلوم تھا کہ وہ واپس آئے گی، شہر کے رات کے دل کی قید میں کھینچی ہوئی، ایک ایسی جگہ جہاں جادو کوئی علامت نہیں تھا، مگر پل بھر کا۔ جب وہ الون سے دور جا رہی تھی، اس کے خیالات ان رازوں سے بھر گئے جو ابھی سامنے آنا باقی تھے اور ان کہانیوں سے جو چاندنی رات کے نیچے جینے کی منتظر تھیں۔